مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ الرحمن الرحیم۔ باب وضع احدى الرجلين على الاخرى، اے هذا باب في بيان حكم وضع احدى الرجلين على الاخرى في حالة الاضطجاع۔ اضطجاع کی حالت میں دو پیروں میں سے ایک کو دوسرے پر رکھنے کے حکم کے سلسلے میں یہ بیان آیا ہے۔ اس سلسلے میں بھی دو گروہ سامنے آئے ہیں، چنانچہ حضرت محمد بن سیرین، مجاہد اور طاؤس اور حضرت ابراہیم نخعی، ان حضرات نے یہ کہا ہے یکرہ وضع احدی الرجلین علی الاخری، کہ دو پیروں میں سے ایک کو دوسرے پر رکھنا یہ مکروہ ہے، اور اس کی روایت انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس اور کعب بن عجرہ سے بھی کی ہے۔ البتہ دوسرے لوگوں نے، دوسری جماعت نے ان کی مخالفت کی ہے، جیسے حضرت حسن بصری، حضرت امام شعبی، حضرت سعید بن مسیب، حضرت ابو مجلز، حضرت محمد بن حنفیہ۔ ان حضرات نے یہ کہا ہے کہ دو پیروں میں سے ایک کو دوسرے پر رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور ان حضرات نے بھی اپنے دعوے پر دلیل پیش کی ہے، جس کو امام ابو جعفر طحاوی نے 7 صحیح طریقوں سے تخریج کیا ہے، اور فریق اول نے بھی اپنے موقف پر دلیل قائم کی ہے، چنانچہ کہا ہے کہ پہلی حدیث حدثنا ابراہیم بن مرزوق حدثنا ابو حذیفہ، یہ حذیفہ موسیٰ بن مسعود نہدی ہیں، حدثنا سفیان، یہ ثوری ہیں، قال حدثنا ابو الزبیر، یہ محمد بن مسلم بن تدرس المکی ہیں، عن جابر رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرہ ان یضع الرجل احدی رجلیہ علی الاخری، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکروہ قرار دیا کہ مرد دونوں پیروں میں سے ایک پیر کو دوسرے پر رکھے۔ یہ پہلا طریق ہوا۔ دوسرا طریق حضرت یونس بن عبد الاعلی کا ہے، حدثنا یونس قال اخبرنی شعیب بن اللیث عن ابیہ عن ابی الزبیر عن جابر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ وزاد وهو مضطجع، یہ دوسرا اثر۔ تیسرا اثر سلیمان بن شعیب کا ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور چوتھا بھی صحیح ہے محمد بن خزیمہ کے حوالے سے، اور پانچواں ابراہیم بن ابی داؤد البرلسی کے حوالے سے ہے۔ یہ 5 صحیح طریق سے ذکر کیا۔
پھر فرماتے ہیں حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا امیہ بن مسطام، یہ المنتشر العیشی البصری ہیں، شیخ بخاری و مسلم ہیں۔ حدثنا یزید بن زریع عن روح ابن القاسم عن عمرو بن دینار عن ابی بکر بن حفص عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہى ان یثنی الرجل احدی رجلیہ علی الاخری۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا کہ مرد اپنے دونوں پیروں میں سے ایک کو دوسرے پر موڑ کر رکھے، سمجھے۔ قال ابو جعفر، امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں فکرہ قوم وضع احدى الرجلین علی الاخری لہذہ الآثار، کچھ لوگوں نے دونوں پیروں میں سے ایک کو دوسرے پر رکھنے کو ناگوار قرار دیا ہے انہی آثار کی بنیاد پر جن کی شرح میں کر چکا۔ واحتجوا فی ذلک ایضا، اور اس سلسلے میں انہوں نے ابن مرزوق کی حدیث سے بھی دلیل پکڑی ہے۔ فرماتے ہیں وہ حدثنا وہب قال حدثنا شعبہ عن واصل بن حیان الاحدب عن ابی وائل شقیق بن سلمہ قال كان الاشعث وجریر بن عبد اللہ وکعب بن عجرہ قعودا، کہ اشعث بن قیس، یہ پورا اشعث بن قیس بن معدی کرب بن معاویہ کندی ہیں، اور یہ سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وفد کے ساتھ آئے تھے، اور 60 وہ سوار تھے جو وفد کی صورت میں حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ملک شام میں یہ یرموک میں یعنی حاضر ہوئے تو ان کی آنکھ میں کچھ خرابی آ گئی، پھر عراق چلے گئے اور قادسیہ اور مدائن اور جلولہ اور نہاون اور کوفہ، مطلب یہاں گئے، اور لاسٹ میں کوفہ میں سکونت اختیار کی اور وہیں اقامت اختیار کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صفین میں بھی حاضر ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آذربائیجان کا گورنر مقرر کیا تھا، اور یہی وہ ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے ان کی صاحبزادی سے شادی کی تھی، اور کہا گیا تھا کہ یہی وہ خاتون تھیں جنہوں نے حضرت حسن کو زہر پلایا، جس کی بنیاد پر آپ کا انتقال ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے حدیثیں لی ہیں، روایت کی ہیں۔ یہ ان کی مختصر ان کے بارے میں معلومات تھی۔ تو فرماتے ہیں کان الاشعث، اشعث بن قیس بن معدی کرب بن معاویہ الکندی اور جریر بن عبداللہ اور کعب بن عجرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فوضع الاشعث احدی رجلیہ علی الاخری، تو اشعث بن قیس نے دونوں پیروں میں سے ایک پیر کو دوسرے پر رکھا بیٹھنے کی حالت میں۔ فقال له کعب بن عجرہ، تو کعب بن عجرہ نے اشعث بن قیس بن معدی کرب بن معاویہ کندی سے کہا ضمھا، ان کو ملا لو، فإنہ لا یصلح لبشر، کیونکہ مخالفت کرنا کسی انسان کی لائق نہیں، کسی انسان کے لیے اس طریقے سے کرنا لائق نہیں دیتا، مناسب نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وخالفہم فی ذلک آخرون، یہاں تک پہلے موقف کی دلائل اور ان کا موقف بیان ہوا۔ اب دوسرے فریق کا قول اور ان کے
مستدل بہا احادیث ذکر کرنے میں شروع ہو رہے ہیں۔ وخالفہم فی ذالک آخرون، اور دوسرے لوگوں نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کی ہے۔ فلم یروا بذلک بأسا، تو اس میں انہوں نے کوئی حرج نہیں سمجھا۔ واحتجوا فی ذلک بما روى عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سلسلے میں انہوں نے اس سے روایت کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں آئی ہیں، وہ روایتیں کی، یعنی 7 صحیح طرق سے امام ابو جعفر طحاوی نے ان کی تخریج کی ہے۔ پہلا طریق یونس بن عبد الاعلیٰ کا ہے، قال حدثنا سفیان، یہ ابن عیینہ ہے، عن الزہری عن عباد بن تمیم عن عمہ، وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے چچا عبداللہ بن زید انصاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستلقیا فی المسجد، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں مطلب لیٹا ہوا دیکھا، واضعا احدی رجلیہ، اور آپ نے ایک اپنے پیر کو دوسرے پر رکھا ہوا تھا۔ یہ ایک اثر ہوا۔ دوسرا اثر روح بن فرج القطان شیخ طبرانی کا ہے، عن عبد، حوالے سے ہے، ان کے حوالے سے، قال حدثنا عبد الرحمن بن یعقوب بن ابی عباد العبدی البصری قال حدثنا سفیان، اسی کے مثل ہے یہ بھی۔ نیچے تیسرا اثر دیکھیے، یزید بن سنان قزاز کے حوالے سے ہے، قال حدثنا ابو بکر الحنفی عبد الکبیر بن عبد المجید حنفی ہے یہ، قال حدثنا ابن ابی ذئب عبد الرحمن بن ابی ذئب ہے یہ، سمجھے، اور پورا اسی کے مثل ہے۔ تیسرا اثر، چوتھا اثر یونس کا ہے، یونس ابن عبد الاعلیٰ، اسی کے ہم، اور پانچواں اثر ابن مرزوق کا ہے، اور چھٹا اثر محمد بن خزیمہ کا ہے، چھٹا اثر، اور ساتواں جو اثر ہے علی بن عبد الرحمن کا ہے، پورا اسی کے ہم معنی۔ یہ 7 آثار یہاں تک منقول ہوئے۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا ہے، فهذه الآثار قد جاءت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بإباحة ما منعت منہ الآثار الأول، تو یہ وہ آثار ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی جس چیز سے یعنی اس چیز کو مباح کر رہے ہیں یہ آثار، جن کو پہلے آثار نے منع کیا تھا۔ تو پہلے آثار نے ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھنے کو ناگوار قرار دیا تھا، تو ان آثار نے جو منع کیا تھا انہی کو مباح کرنے والے یہ آثار اب آئے ہیں، سمجھے۔ اور یہ آثار مبیحہ یہ آثار اول کے متضاد ہیں اور ان کے لیے ناسخ ہیں یہ آثار مبیحہ۔ وَأَمَّا مَا ذَكَرُوهُ مِمَّا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ قَوْلِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ، اب اس عبارت سے یہ اہل مقالہ اولیٰ نے جس بات سے استناد قائم کیا، یعنی کعب بن عجرہ کے قول سے، تو اس پر اس کا جواب یہاں سے شروع فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کعب بن عجرہ کے قول سے استناد قائم کیا، ان لوگوں کا اس قول سے استناد قائم کرنا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، اس بنیاد پر کہ کعب بن عجرہ سے جو روایت آئی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے یعنی ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھنے سے منع کیا تو دوسرے صحابہ سے اس کے خلاف بھی روایتیں آئی ہیں، سمجھ میں آئی بات۔ اور بہت ساری روایتیں آئی ہیں، اور جس کو امام بدر الدین العینی نے تفصیل کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ ذکر فرمایا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کے خلاف جو روایتیں ہیں وہ شروع کرتے ہیں
حدثنا یونس، حضرت یونس کو اس کا دو صحیح طریق سے اس کو ذکر کیا ہے، قال اخبرنا ابن وہب قال اخبرنی مالک و یونس، دوسرے یونس یہ یونس بن یزید ایلی ہیں، سمجھے، اور عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان یہ کرتے تھے، ایک پیر کو دوسرے پر رکھتے تھے۔ حدثنی ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم، سمجھے، یہ سارے راوی گزر چکے ہیں، عن عبداللہ ابن عمر قال حدثنی سالم ابو النضری قال كان ابو بکر وعمر وعثمان یجلس احدهم متربعا واحدى رجلیہ علی الاخری، یعنی تینوں صحابی حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان، ان میں سے کوئی ایک چار زانو ہو کر بیٹھتا اور دونوں پیروں میں سے ایک کو دوسرے پر رکھ لیتا، یہ بھی آیا ہے۔ اب دیکھیے دوسرا اثر، انہ رأى عثمان بن عفان فعل ذلك، اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے، اور انہ رأى اسامہ بن زید بن حارثہ فی مسجد النبی انہ فعل، یعنی فعل ذلك، اور نیچے حضرت نافع کی روایت انہ رأى ابن عمر یفعل ذلك، سمجھے، اور عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں رأیت عبداللہ مضطجعا بالاراک، اراک یہ عرفات کے میدان میں ایک جگہ کا نام ہے، یہ مطلب اراک، تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، سمجھے، اراک، اور مطلب عرفے میں ایک جگہ ہے، اور مطلب اور اس کے بارے میں ملک شام کی طرف جو عرفے میں جگہ ہے وہ اراک ہے، اور یمن کی طرف جو جگہ ہے وہ نمرہ ہے۔ تو عبداللہ کو، عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں میں نے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ اراک میں بیٹھے چت لیٹے ہوئے تھے اور ایک پیر کو دوسرے پر رکھے ہوئے کہہ رہے تھے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ نیچے اثر بھی انس بن مالک بیٹھے ہوئے تھے، ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھے ہوئے تھے، اتنے اتنے بڑے صحابیوں سے یہ یعنی مشہور ہے کہ یہ بھی ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھتے تھے۔ تو ان لوگوں نے ان تمام ان کے افعال سے استناد قائم کیا، یہاں تک ان کی دلیلیں ہو گئیں جو فریق ثانی تھے، فریق ثانی میں جتنے لوگ تھے ان کے دلائل پورے ہوئے۔ اب لیکن لما روینہ سے کل انشاءاللہ پہلے فریق کی دلیلوں کا جواب انشاءاللہ یہ شروع کریں گے اور یہ بات مکمل ہو جائے۔